अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज़ाद कश्मीर में कल दूसरा मरहला है इंतखाबात का, यानी पोलिंग का। मुजफ्फराबाद डिवीज़न समेत 12 महाजरीन की नशिस्तों पर यह पोलिंग होगी। पहले मरहले के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। तलखी बहुत हद तक बढ़ी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर उल्टी गिनती गिनने की धमकी देने के साथ साथ उन्हें 47 फॉर्म की हुकूमत का ताना भी दिया है। जब ये बातें हो ही रही थी तो इसी दौरान एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उनकी जानिब से इस्लामाबाद में ऐसी बातें इस निज़ाम के हवाले से कही गई कि जिसको फिर गुज़िश्ता रोज़ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल के जवाब में एक तरह से सेकंड ही किया गया और सूबों की तश्कील का भी जिक्र हुआ। इसके बाद अब लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN कम अज़ कम अपनी अपनी क्रीज़ में वापस चले गए हैं और शायद एक क्रीज़ से बाहर आकर खेलें, क्योंकि अब सवाल नहीं बल्कि बात यहाँ तक आ पहुँची है कि इस निज़ाम को तब्दील होना होगा और नए सूबों की तश्कील होनी होगी। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं बैरिस्टर मलिक, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, आपसे बेहतर कौन समझता है इस आइन को, इस कानून को? आप वज़ीर मुमलिकत है कानून व इंसाफ के ये फरमाइएगा कि इंतज़ामी ढांचा रीसेट करने के लिए क्या तरमीम की ज़रूरत होगी? Bismillahirrahmanirrahim. बहुत बहुत शुक्रिया नादिया साहबा। I am from the very beginning you've jumped right into the constitution और उसमें मैं बिल्कुल आपका शुक्रगुजार भी हूँ, क्योंकि वाक़तन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अगर स्कीम ऑफ थिंग्स में देखा जाए और कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स को अगर उसका मुताला किया जाए तो आर्टिकल 1 है जो पाकिस्तान और उसकी फेडरल टेरिटरी और फेडरेशन के सिस्टम को वो डिफाइन करता है कि कौन कौन सी उसकी टेरिटरीज हैं और कौन कौन से सूबे हैं उसमें कंटेंट, और बाय लॉ या थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो कौन से एरियाज टेरिटरीज एज डीम फिट बाय द फेडरल गवर्नमेंट वो इंक्लूड हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग लीगल डिबेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है, जिसमें वाज़ेह तौर पे कोई स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं मिलता जिसमें नए सूबों के क़याम के हवाले से कोई ऐसी वजाहत दर्ज हो। हैविंग सेड दिस, ऑब्वियसली एक ऑप्शन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का भी है, वो भी आईनी अदालत के पास जाया जा सकता है, वहाँ से सीख किया जा सकता है अगर कोई ऐसा अभाम कर रहा हो एग्जिस्ट या उस हवाले से कि इसमें क्लैरिटी आ जाए, बिकॉज ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन जो माइंड्स हैं वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में हैं और वहाँ से एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में हुकूमत चाहे तो एक लीगल मैकेनिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म मौजूद है, वो उनसे क्लैरिटी सीख कर सकती है। हाउएवर इसके साथ साथ अगर फ्रॉम द बेयर रीडिंग आपको नजर आता है कि क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस स्पेसिफिकली किसी आर्टिकल में एड्रेस नहीं है, तो उसके लिए फिर आपको एक आईनी तरमीम पहले करनी होगी और उस हवाले से एंड दिस इज अगेन माय पर्सनल व्यू एंड माय बेस्ड ऑन माय रीडिंग, my initial readings of the certain articles जो मैंने देखे, या आर्टिकल 1 ही इस्तेमाल हो सकता है इस सारी सिचुएशन में, बिकॉज आर्टिकल 1 की लैंग्वेज अगर आप देखें तो वो कोई इतनी क्लियर नहीं है। और उसमें वाज़ेह तौर पे ये चीज़ नहीं लिखी, बिकॉज ऑब्वियसली अगर उसका सब आर्टिकल 3 आप पढ़ें तो उसमें है कि बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो नई टेरिटरीज या एरियाज वो थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूड हो सकते हैं। अब दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज बाकी सूबों का तो दर्ज है उस सारे उसमें कि सूबाई असेंबली जो है 2/3 मेजॉरिटी हो और उसके बाद वो करारदाद पास करे, एवरीवन अग्रीज टू इट, वो तो है। लेकिन मैं इसलिए जानना चाह रही थी क्योंकि 28वीं तरमीम का बड़ा जिक्र है और अब जब बिल्ली थैले से बाहर आई गई है तो ये जान लिया जाए कि क्या ज़रूरत पड़ेगी 28वीं तरमीम की इस निज़ाम के इंतज़ामी ढांचे को चेंज करने के लिए, या फिर जो बतदरीज काम हुआ है 26वीं 27वीं तरमीम में, जैसे कि आपने आईनी अदालत का भी जिक्र किया कि वहाँ से भी रुजू किया जा सकता है, मतलब मसला नहीं है? नहीं, वहां से रुजू किया जा सकता है, उसमें मसला नहीं है। और इन एनी केस मैं आपको कहूँ तो 28वीं की तो इन एनी केस जरूरत आपको पड़ेगी। जो गवर्नेंस की जो बातें हुई कि गवर्नेंस को किस तरह आपने मजीद जो है बेहतर करना है और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात की, उसके लिए पहले तो एक आवाम की आरा आना जरूरी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जिस तरह कहा गया कि वो सर जोड़ के बैठें, डिलिबरेट करें, उधर डिस्कोर्स हो, ये वाकईतन जरूरत है।
بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اس کے ساتھ ایک اضافی چیز کی ضرورت ہے. اور نادی صاحبہ مجھے اس میں کہنے میں کوئی آڑ نہیں, کل بھی میں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ یہ نیا جو صوبوں کا قیام ہوگا یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں, دس alone will not address the problem because ہم ایک بڑے کلونیل پوائنٹ آف ویو سے یا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلے آ رہے ہیں اپنے بیوروکریسی کے حوالے سے. تو وہاں بھی ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے, کیونکہ اینڈ یوزر جو ہے, جو سروس ڈیلیوری ہے, وہ سول سرونٹس اور بیوروکریسی انشور کرتی ہے. ہم سیاستدان بے وجہ کے بدنام ہیں, اور جب کوئی بھی نہیں ملتا الزام کے لیے تو سیاستدان سامنے ہوتے ہیں, پھر ساری انگلیاں اب یہ جو عوام کی, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ جو عوام کی رائے ہے, ایک ترمیم کی ضرورت, تو یہ عوام کی رائے جو ہے وہ ریفرینڈم کرا کے کی جا سکتی ہے. ماضی میں بھی ریفرینڈم ہوئے ہیں. ایبسلیوٹلی, بالکل ہو سکتا ہے. آرٹیکل 48 جو ہے ریفرینڈم کے حوالے سے کلیئر ہے, اور اس میں واضح طور پہ ایک عوام کی جو آرا ہے along with the political parties, جو عوام کے ریپرزینٹیوز ہیں, اس حوالے سے یہ بالکل رائے سامنے آ سکتی ہے. اور اچھی بات ہے کہ عوام کی جو آرا ہے وہ پہلے آ جائے, تاکہ عوام, اصل تو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اینڈ I think generally ہمیں دیکھنا چاہیے کہ عوام کیا چاہتی ہے, لوگ کیا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے جو کیا شہباز شریف صاحب کی حکومت, کیونکہ ظاہر ہے کہ ریفرینڈم کی اگر بات ہوتی ہے تو یہ تو حکومت وقت کے تحت ہی کروائی جاتی ہے, کیا شہباز شریف صاحب دا چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری رائٹ نا, وہ اگری کرتے ہیں کہ ہاں انتظامی یونٹس بننے چاہیے, اگر ریفرینڈم تک بات آئی تو وہ اس کے لیے بھی لبیک کہیں گے؟ دیکھیں, ابھی کابینہ کا اجلاس کافی دنوں سے نہیں ہوا, اور کابینہ کے اجلاس میں ایسی بات ہوئی تو ڈیفینیٹلی میں آپ کے شو میں خود ہی وہ بیان کر دوں گا کہ وہاں پہ اگر کوئی ایسی ڈسکشن ہوئی, کیونکہ ابھی رائٹ ناؤ کابینہ میں یہ ڈسکشن نہیں ہوئی. اور جب کابینہ میں نہیں ہوئی, یا اس حوالے سے آپ کہیں کہ یہ ریفرینڈم, تو یہ اگین میں نے قانونی اور آئینی طریقہ جو ہے بتایا. ابھی کسی چیز پہ حق میں کوئی فیصلہ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے اگر یہ چیزیں کابینہ میں آتی ہیں تو کابینہ کی انڈورسمنٹ اس کو ضروری ہوگی, بیکاز فیڈرل گورنمنٹ مینس دی انٹائر کیبنٹ along with the پرائم منسٹر. ہاں, کیونکہ دیکھیں کابینہ میں تو یہ بات نہیں آئی, لیکن کابینہ کے ہی وزیر سے اس بات کا آغاز ہوا, اور وہ 3 سال سے ظاہر ہے شہباز شریف کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کہا کہ 30 سال میں کا سفر جو ہے وہ 3 سال میں کچھ لوگوں نے طے کیا, اینڈ وی کوڈ انڈرسٹینڈ کہ وہ کس کا نام لیے بغیر انہوں نے ذکر کیا. لیکن کابینہ کے ایک وزیر نے یہ کہا ہے کیا, اور انہوں نے آپ کی حکومت کی پرفارمنس پر سوال نہیں اٹھایا ہے, انہوں نے تو ایک رزلٹ جو ہوتا ہے نا رپورٹ کارڈ دے دینا کہ اٹ ہیز فیلڈ, اٹ ہیز کولیپسڈ, اور کچھ تو کرنا ہوگا. I wouldn't say there are issues with the system, of course. System کے failures, system کو collapse نہیں کیا, system کے failures ہیں مختلف جگہوں پہ, اور وہاں پہ اس کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے. میں نے کل بھی یہی بات کی, اور میں اپنی ذاتی حیثیت میں, ایک تو ان کا بیان ان کی ذاتی حیثیت میں تھا, اینڈ on top of that میں بھی اپنی ذاتی حیثیت میں ان کے اس بیان کو سپورٹ کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ایک اضافی چیز کا جو میں نے ایڈیشن کی, میں نے آپ کو کہا بیوروکریسی, بیکاز اصل تو بات ہے کہ پولیس, نادرا, پاسپورٹ ایڈمنسٹریشن, جو اے سی ڈی سی ہیں, یہاں پہ جب لوگ جاتے ہیں, یا ریونیو ڈپارٹمنٹ سے لوگ جاتے ہیں, جب شہری جہاں پہ جائے گا تو سفر تو وہ وہاں سے کرتا ہے. ہم جتنی قانون سازی کر لیں, ہم جتنی پالیسی میکنگ کر لیں, جب تک وہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی اور چیک اینڈ بیلنسز نہیں ہوں گے, تو ظاہری بات ہے کہ عوام مطمئن نہیں ہوگی. لیکن ایک سوال ہے نا, 3 سال سے آپ لوگ حکومت کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بہت اچھی چل رہی ہے, سب اچھا ہو رہا ہے, ریفارمز بھی تو آپ ہی لوگوں نے لانے تھے نا. اس کے لیے پورے نظام کی تبدیلی, نظام کولیپس ہو گیا, کچھ اور ہونا چاہیے, یہاں تک بات کیوں آ رہی ہے؟ نہیں, اس کے لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ وزیر اعظم خود جو ہے رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ کمیٹیز کو چیئر کرتے ہیں. لیگل ریفارمز کمیٹی ہم اس کا پارٹ رہے, اور اسی طرح ٹیکس ریفارمز کمیٹیز جو ہیں, ایف بی آر کے ریفارمز تھے, کسٹمز کے ریفارمز تھے, دیگر جو ریفارمز ہیں وہ خود جو ہے بڑا مائنیوٹلی اور بڑا میٹیکولسلی وزیر اعظم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بات اس نوبت تک نہیں آئی اور نہ آنی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اوور آل اگر بات کی جائے کہ ود ان دا سسٹم جو گیپس ہیں, گورننس کے ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے. ہم جتنا مرضی جو ہے میکرو اکنامکس درست کر لیں, ہم جتنا مرضی جو ہے ڈپلومیٹک سکسیسز کر لیں, ہم جتنا مرضی جو ہے بہتری لے کے آئیں سروس ڈیلیوری کے اندر, باقی چیزوں کے اندر, کام تو ہوا ہے. یہ تو نہیں کہ کام نہیں ہوا. وہ پنجاب کے حوالے سے کریں یا وفاق کے حوالے سے کریں, اگر باقی صوبے نہیں کرتے تو وہ اس کا ایفیکٹ پورے ملک پہ آتا ہے. نہیں, محسن نقوی صاحب نے تو شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں ان کے لیے کہا نا بیرسٹر صاحب کہ وہ 18 گھنٹے بھی کام کر لیں تو کچھ نہیں ہونا. تو
تو مطلب تو یہی بات ہے because obviously the other provinces are not working. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, you're based in کراچی. میرا ایک سوال ہے, 18 سال ہو گئے یونیورسٹی روڈ کیوں نہیں بنا, اس کا بتایا جائے, کیونکہ 16 سال تو اس 18ویں ترمیم کو ہو چکے ہیں. 18ویں ترمیم کا مطلب یہ تھا کہ حقوق جو ہے we are bringing them to the provinces, کہ وفاق سے ہم حقوق لے کے آ کے صوبوں میں لے کے آ رہے ہیں اور صوبوں کو خود مختار بنا رہے ہیں. صوبوں کو خود مختار اگر بنانا ہے تو مجھے بتائیں کہ کراچی میں صاف پینے کا پانی کیوں نہیں ہے, مجھے بتائیں کہ سڑکیں وہاں پہ ٹوٹی پھوٹی کیوں ہیں, وہاں پہ وہ فائنینشیل ہب ہے, اس کی اتنی ایک اسٹینڈنگ ہے اور ویلیو ہے, وہاں پہ یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں. کراچی کے شہری کیوں جو ہے اس چیز کو ترس اٹھے ہیں کہ ہمیں لاہور جیسی یا پنجاب جیسی جو ہے ترقی چاہیے, بیکاز obviously ایک صوبے نے کام کیا, بٹ دیٹ صوبہ alone, ایک صوبہ اور وفاق اگر کام کر بھی رہے ہیں تو دیٹس ناٹ انف. اور اسی وجہ سے کہ وزیر اعظم 28 گھنٹے بھی کام کرے گا تو پھر بھی فرق نہیں پڑنے والا, کیونکہ دیگر صوبوں کو بھی کام کرنا ہے, and we have to work collectively in cohesion as a nation, not as provincial جو ہے سیٹ اپس. بار بار جو ہے وہ ذکر کراچی کا بھی ہوتا ہے اور اسی طرح گوادر کا بھی کافی ذکر ہوا. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کیونکہ 28ویں ترمیم ظاہر ہے جلد یا بدیر چیزیں تو کافی مومنٹم تو اب نظر آ رہا ہے, جس طرح سے بیانات آئے اور اب اس کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں, تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کو فیڈرل کے انتظام میں دے دینا چاہیے, کراچی کو بھی اور گوادر کو بھی. یہ ایک بات تھی. این ایس سی کے ریویو کی بات تھی. تو کیا یہی وہ تبدیلیاں ہیں جو بار بار اب برملا بتائی جا رہی ہیں کہ ساری جماعتوں کو اب اس کے لیے تیار ہونا ہوگا؟ میرے خیال سے ساری جماعتوں کو اس پہ کنسنسس ڈرا کرنا ہوگا اور ریچ کرنا ہوگا. اس حوالے سے یہ جو مختلف چیزیں ہیں, چاہے این ایف سی کے شیئر فارمولا کے حوالے سے ہوں, جو شیئرنگ فارمولا ہے, یا ایون کہ فیڈرل ٹیریٹریز یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے, یا ایجوکیشن یا پاپولیشن کے حوالے سے. میں نے بہت پہلے آپ کے شو میں کم از کم 2-3 شوز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ 28ویں ترمیم کے اندر مینیو یہی ہے, یہی وہ نیشنل انٹرسٹ کی چیزیں ہیں, اور یہی چیزیں آج نہیں تو کل ہمیں ڈسکس کرنی ہے, ان پہ کام کرنا ہے. اور یہ قومی مفاد کی چیزیں, کسی سیاسی جماعت کے مفاد کی بات نہیں. اٹس اے نیشنل انٹرسٹ. اوکے, اور اگر پیپلز پارٹی اس کے اوپر اگری نہیں کرتی, بیکاز آپ دیکھ رہے ہیں کہ صوبوں کی تشکیل کے حوالے سے آج ہی آپ نے پریس کانفرنس سعید غنی صاحب کی بھی دیکھی ہوں گی, نثار کھوڑو صاحب کی بھی دیکھی ہوں گی, وہ اس سے اگری نہیں کرتے. اور جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کے لیے بھی انڈورس کیا پی ٹی آئی کے اس الزام کو جس میں وہ آپ کو فارم 47 کی گورنمنٹ کہتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ترمیم کیسے آئے گی؟ کیونکہ ظاہر ترمیم لانے کے لیے بھی تو 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے نا. جی ایبسولوٹلی, اور میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی بڑی اتحادی جماعت ہے, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی کے بغیر یہ ترمیم ہو, یہ ہو نہیں سکتی پیپلز پارٹی کے بغیر. اور اس کے لیے جو ہے آپ کو ایک براڈ بیس کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ڈسکشن ہونا ضروری ہے. میں نے اس وقت بھی 27ویں کے بعد بھی جو چیزیں لیفٹ اوور تھیں وہ یہی تھیں, اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ ایک بات چیت کا آغاز ہوا ہے, کانورسیشن سٹارٹ ہوئی ہے. ایٹ لیسٹ وہ پھر بعد میں سرد موری کا شکار ہو گئی, اور اس کے بعد وہ کانورسیشن آن اینڈ آف چلتی رہی, لیکن اس طرح نہیں آگے بڑھ سکی. اور اس بیان کے بعد, اس بات کے بعد, اس ادراک کے بعد کہ سسٹم کے فیلیئرز ہیں, گورننس کے شارٹ کمنگز ہیں, ان کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے, ان گیپس کو برج کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں پبلک انٹرسٹ میں کرنے کی ضرورت ہے. تو آبویسلی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا, آج نہیں تو کل, چاہے ایک دن کے لیے بیٹھے جس طرح محسن صاحب نے کہا, یا 1 مہینے کے لیے بیٹھے, 1 سال کے لیے بیٹھے, بٹ دس از سم تھنگ دیٹ should be done and can be done and can only be done through broad based consensus, کہ 2/3 اکثریت ہوگی تو تبھی یہ معاملہ آگے چلے گا. اچھا, 2/3 آپ دیکھیں, ابھی تک ہم مستقل یہ ورڈ 2024 کے بعد سے سنتے رہے بیرسٹر صاحب کہ نظام مضبوط ہے, نظام بڑا تگڑا ہوتا جا رہا ہے, نظام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اب سڈنلی جو نظام چلا رہے ہیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ نہیں, سوری, یہ نظام نہیں چل سکتا, اب اس کو ریسیٹ کی ضرورت ہے. تو یہ تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لیے لمحہ فکریہ ہونی چاہیے. نہیں, میں نہیں سمجھتا. میرے خیال سے جو سیاسی جماعتوں کے اندر جو ایک جدت آنی چاہیے تھی سوچ کے اندر, اور جو فخریہ, میں نے کل بھی اس کا ذکر کیا کہ ایوری لیڈر اور ایوری پولیٹیکل پارٹی تھرائیوز آن دس ویری اسٹیٹمنٹ کہ 68-69% ہمارا یوتھ بلج ہے. بھائی یوتھ کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ جماعتوں نے کام ڈیفینیٹلی کیا ہے, بٹ یوتھ فیلز سو ڈسٹنٹ اور ڈسکنیکٹڈ فرام دا پولیٹیکل پارٹیز. اور یہ اکراس دا بورڈ میں پولیٹیکل پارٹیز کی بات کروں, بیکاز ان کا یہ
ماننا ہے, اور ان کی جو ایک سوچ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں, کامن پرسن کے لیے کیا کر رہے ہیں. یس دیر ہیو بین انیشیٹوز کہ پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کے حوالے سے یا دیگر صوبائی حکومتوں نے یوتھ کے لیے وہ چیزیں کی ہیں, لیکن but that's not enough because youth does not feel a part of the system. تو اس سسٹم کا پارٹ بنانے کے لیے یوتھ کو آپ کو زیادہ سے زیادہ اور یہ نہیں کہ صرف خالی آپ میک اپ کر کے جو ہے وہ کوئی اپرچونیٹیز وہ پریزنٹ کر دیں, آپ کو ان ریئل ٹرمز اینڈ ریئل میننگ آپ کو جو ہے وہ اپرچونیٹیز دینی ہوں گی, یوتھ کو انکلکیٹ کرنا ہوگا, یوتھ کو آپ کو لانا ہوگا. اچھا, لیکن بیرسٹر صاحب اس میں یہ بڑی اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں, لیکن اس میں ایک بہت بڑی مسنگ ہے جو میرے خیال سے ابھی بھی اس کے لیے چینج آف ہارٹ نہیں ہوا ہے, اور وہ ہونا ضروری ہے. اور بطور سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے اور سیاستدان ہونے کے آپ یہ سمجھتے ہیں بہت اچھی طرح کہ یوتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے اس کی سنی جائے, اس کے جو مینڈیٹ ہے اس کی رسپیکٹ کیا جائے. اور شاید پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی رہا ہے کہ جب تک مینڈیٹ کو رسپیکٹ نہیں کیا جاتا, اب آپ اس یوتھ کو دور کرتے جا رہے ہیں. اور جہاں بھی یوتھ کھڑی ہوتی ہے پروٹیسٹ کے لیے کھڑی ہوتی ہے, اس سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک کر کے اینٹی اسٹیٹ قرار دے دیا جاتا ہے. تو ڈسٹنٹ تو آپ لوگ خود کر رہے ہیں اس یوتھ کو. دیکھیں, کچھ حد تک میں اتفاق کرتا ہوں, and I think may be perhaps we need to, and leaders are good listeners, well at least they say. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں یوتھ کی سننے کی ضرورت ہے, ہمیں ان کو امپورٹنس دینے کی ضرورت ہے, ہمیں ان کی آراء لینے کی ضرورت ہے, بیکاز جو آپ نے باتیں کی وہ اس پورے پروسیس سے کیوں ڈسٹنٹ فیل کرتے ہیں, کیوں ڈسکنیکٹڈ فیل کرتے ہیں. وہ کچھ باتیں آپ نے کی, لیکن اس کے ساتھ میرے خیال سے ایک اویئرنیس بھی یوتھ کو دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ آج کل کے جو جینزیز ہیں, آج کل کے جو یوتھ ہے, they are very different from the youth maybe a decade or 2 decades ago. اب بہت زیادہ وہ مختلف اور منفرد یوتھ ہیں, تو ان کے لیے کنیکٹ کرنے کے حوالے سے, ان کے ساتھ ریزونیٹ کرنے کے حوالے سے, one really has to come down to their level to sort of understand them, کہ آپ ان کی ایک to comprehend them کہ وہ چاہتے کیا ہیں, وہ کس طرح کا جو ہے مواقع چاہتے ہیں, وہ کس طرح کی جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کلچر چاہتے ہیں, وہ کس طرح کی بہتری چاہتے ہیں. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو لسن ٹو دیم مور ایز اپوز ٹو them listening to us. بیرسٹر صاحب, آخر میں یہ جاننا چاہوں گی, یہ بھی بڑا ڈسکشن ہو رہا ہے کہ اگر جب آپ کہتے ہیں نا نظام میں ریفارمز کی ضرورت ہے, یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ یہ پارلیمنٹری نظام, یہ 2 پارٹی سسٹم, یہ 3 پارٹی سسٹم نہیں چل سکا اور اب صدارتی نظام کی طرف جانا چاہیے. ایسی بھی بڑی چہمہ گوئیاں ہیں. نہیں, دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگین اس کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہی واحد رستہ ہے, بٹ اگین وہ پولیٹیکل پارٹیز کی ول ہوگی, ان کی رضامندی ہوگی اور ان کا کنسنسس ہوگا, تو تبھی جایا جا سکتا ہے. بیکاز obviously یہ نہیں کہا جا سکتا, there are many shapes and forms of democracy across the world and across the board, لیکن ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک کے پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے. یہ پریزیڈینشل سسٹم بھی ہم دیکھ چکے, اور یہ جو ابھی کرنٹ سسٹم ہے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, تو دیکھنے کی بات ہے. اگین جو فیصلہ عوام کا اور عوام کی آراء آنا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر اقصیٰ فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. پہلے نئے صوبوں کی بات ہوا کرتی تھی کہ نئے صوبے ہونے چاہیے, لیکن اب تو باقاعدہ طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی اسے سیکنڈ کیا گیا ہے. پہلے محسن نقوی صاحب نے کہا, اور اس کے بعد گزشتہ روز DGISPR کی جانب سے کہا گیا کہ اتنی آبادی پر بھی وہی 4 صوبے اور انتظامی یونٹس ہونے چاہیے, بٹ the will of the people should be there. اسی پر ذرا بات کرتے ہیں. ان فوکس ہیں نثار کھوڑو صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر بھی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. کھوڑو صاحب, وفاقی بجٹ سے قبل جس طرح سے صوبوں نے اگری کیا کہ انہوں نے اضافی گرانٹ وفاق کو دی, اور شاید یہ سمجھا جا رہا تھا کہ تمام تر جو NFC کے ریویو اور دیگر باتیں تھیں وہ شاید اب دب جائیں گی, لیکن یہ تو ایک بڑا کڑا طوفان بن کے اب سامنے آ رہا ہے, اور لگتا ہے کہ جو سوچا گیا تھا وہ ہو کر رہے گا. دیکھیں, میں اس چیز کو نہیں مانتا اس لیے کہ یہ لوگوں کی رائے کے خلاف ہے. کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے صوبائی اسمبلیوں کا ذکر ہے,
सूबाई असेंबली में किसी तरह भी अगर कोई पार्टी 2/3 मेजॉरिटी से नए सूबे बनाने के रेजोल्यूशन पास करा ले तब जाके ये बात बनती है, नहीं तो पाकिस्तान में 4 सूबे डिक्लेयर्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बाकायदा लिखा हुआ है सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान। अब जब 4 सूबे हैं तो उन्होंने भले किया हो, लिखा हो कि जी बन सकते हैं यूनिट, बशर्ते कि कोई सूबाई असेंबली 2/3 मेजॉरिटी के साथ ऐसा करना चाहिए। मैं किसी वजीर की बात को नहीं मानता, सूबे किसी वजीर की बात को नहीं मान गए, वो वजीर जो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता और वैसे भी वो पब्लिकली इलेक्टेड मेंबर नहीं है, सेनेटर है। ठीक है, आप उनकी बात ना माने, लेकिन डीजी आईएसपीआर को तो आपने कल सुना होगा ना, उन्होंने कहा जब 6 करोड़ आबादी थी। देखिए, मैं पाकिस्तान को मानता हूँ। अरे वो भी पाकिस्तान मैं है। पाकिस्तान को मानता हूँ, मैं किसी इस तरह की बयानात को नहीं मानता। अच्छा, उन्होंने भी ये कहा कि ये उनकी जाती राय है मोहसिन नकवी की, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। आपने रही बात कि जी सूबों की बात करने के लिए, फिर भी उन्होंने कहा ये लोग फैसला करेंगे। अब लोग फैसला करने का मतलब क्या है? असेंबलियां लोगों का फैसला असेंबली में होता है। सही। आर्टिकल लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में 237, ठीक है, उसका आर्टिकल है 4 सब आर्टिकल। सर तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन में तो तरमीम लाई जाती है ना, 26वीं आई, 27वीं आई, 28वीं में, यही तो सारी बातें थी। वही कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम लाई जाती है नेशनल असेंबली में, और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। सही। क्या पीएमएलएन जो भी हुकूमत में बैठी है, क्या उससे एग्री करती है? क्या उसके पास 2/3 मेजॉरिटी है? क्या ये सारा चीज मुमकिन है इस तरह से? क्योंकि अभी तो इलेक्शन पे भी बड़े सवालात हो रहे हैं कि किस तरह की इलेक्शन हुई थी। ये अपनी जगह पे मान लिया सबने कि जी इलेक्शन हो गए, हम बैठे हैं असेंबली के मेंबर बन के, ठीक। लेकिन क्या पीएमएलएन का कोई बयान है? पीएमएलएन का वो तो खामोश है। हेलो, वो तो खामोश है ना खोड़ो साहब। तो मैं खामोशी का जिक्र क्या कह रहा हूँ कि उन्होंने नहीं कहा। मोहसिन नकवी, मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी साहब अपनी दानिश में बड़ी कुछ फलसफियाना बात कर बैठे। क्या आप ये समझते हैं कि जो सिस्टम चला रहे थे, अब खुद उन्होंने इसके सिस्टमैटिक फेलियर का जिक्र किया है, तो सिस्टम तब्दील होने को है, आप भी समझते हैं कि होना चाहिए? तो फिर सुने, मैं इसी वास्ते कह रहा हूं, पाकिस्तान को अभी सिर्फ 76 साल हुए हैं, जिसमें 50 साल के करीब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हेल्म ऑफ अफेयर्स को कंट्रोल करने में मसरूफ हैं। हमने पहले 1 यूनिट बनाया, पाकिस्तान क्या सुधर गया? सुधर गया। हमने नॉन पार्टी इलेक्शंस करवाए, क्या पाकिस्तान सुधर गया? हमने सियासी जमातों को गैर इस्लामी डिक्लेयर किया, पाकिस्तान सुधर गया? हमने 58(2) बनाया, क्या पाकिस्तान सुधर गया? 50 साल तो वो लगे रहे हैं इस बात पे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनको हक नहीं पहुंचता ये सब कुछ कहने का। ये अवाम को फैसला करने दिया जाए, किसी इदारे को नहीं। सही। तो खोड़ो साहब, आखिर में मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि वैसे अब बिल्कुल एक तरीकाकार वज़ा है आइन के अंदर कि किस तरह से सूबों की तश्कील होती है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद, लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि हाँ ये सूबे बहुत बड़े हैं, आबादी बढ़ चुकी है, गवर्नेंस में मसाइल आते हैं, लिहाजा इंतज़ामी यूनिट विल ऑफ द पीपल के तहत बनने चाहिए? बाबा बात सुने आप, इंतजामी यूनिट बने हुए, हर डिवीजन का कमिश्नर होता है, हर डिवीजन में सब कुछ ये होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स अगर की बात कर रहे हो तो फिर हर डिविजनल हेडक्वार्टर बना हुआ है। सिंध में 7 डिवीजन हैं, पंजाब में इससे कहीं ज्यादा है। ये डिविजनल हेडक्वार्टर तो बने हुए हैं ना। सही। आप चाहती हैं कि यहाँ 22 वजीर आला हो, 22 गवर्नर हो, 22 चीफ सेक्रेटरीज हों, 22 आईजीज हों,
22 काबीनाएं हों और अखराजात इतने बढ़ जाएं, उनकी गाड़ियां हों, उनके मरात हों, पाकिस्तान वैसे ही कर्जों में डूबा हुआ है, क्या ये 22 सूबे आपको बेहतर करके देंगे? सही कह रहे आपने हर तरीके से पाकिस्तान को खेलना बंद क्यों नहीं करते? पाकिस्तान की किस्मत से खेलो मत, जमहूरी निजाम को मजबूत होने दो, और अवाम को फैसला करने दो। और इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा आज MQM ने, मुस्तफ़ा कमाल ने सपोर्ट किया, जाम कमाल ने सपोर्ट किया, अलीम खान ने सपोर्ट किया इन सारी बातों को। देखें, बात सुने, मैं इन 3 लोगों की बात सुनकर और कह दूं जी बस इन्हीं की चलती है, माफ कीजिएगा, अब सिर्फ नाम आपको गिनाने के लिए, जाम कमाल साहब कौन है, मुस्तफा कमाल साहब क्या हैं, इस सारी चीजें में क्यों खामखा ऐसी बातें कर रही कि मैं उनके ऊपर बैठ के तबसरा करना शुरू करूं? दे डोंट मैटर। यहां पीपुल्स पार्टी, PMLN, MQM एज अ होल एंड दूसरी पार्टियां, JUI है, ANP है, फलानी है, ये जो इलेक्शंस में होते रहते हैं, उनकी तरफ से कोई राय नहीं आई। इक्का दुक्का लोगों की अपनी राय हो सकती है, अपने जहन की खराबी हो सकती है, मैं इसको जहन की खराबी कहता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि अखराजात इतने बढ़ जाएं और कर्जों में हम और डूबे जाएं। सही। उन्होंने हर तरीका आजमाया है ना भाई। उन्होंने 1 यूनिट करके सारी आवाज खत्म कर दी, कभी उन्होंने इस्लाम को नाम इस्तेमाल करके मुल्क को बिगाड़ दिया, कभी किस तरह से बिगाड़ा, कभी किस तरह से बिगाड़ा। आधा मुल्क टूट गया है, अभी पाकिस्तान के खेलना बंद करें बाबा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब फॉर विद अस ऑन द शो। इसी के साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। गुज़िश्ता रोज़ DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से, सिक्योरिटी की सूरत के हाल के हवाले से, बलूचिस्तान पर एक बड़ी तफसीली उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की और साथ ही उन सिस्टमैटिक फेलियर्स का भी जिक्र किया और भी बड़ी बातें की। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ इन फोकस हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, दिफाई तज्ज़िया निगार हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। जनरल साहब, ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान के हवाले से जैसे सरदार्स का जिक्र हुआ, एलिट्स का जिक्र हुआ और उनको बुनियादी जिम्मेदारी उन पर आयद की गई कि ये मसाइल हैं बलूचिस्तान के जिसकी वजह से हो रहा है। फिर बलोच अवाम से बात करने की बात हुई, फिर आगे चल के जब सवालात हुए तो इस पूरे निज़ाम का भी जिक्र हुआ। क्या ये कहना गलत होगा कि अब ये सोच पाई जाती है या एक नई पॉलिसी तरतीब दी गई है जिसके तहत ये कहा जा रहा है that the system has to now reset? It's a long time. This should have happened long time back. तो मैं जो वो बात कर रहे थे DSPR, बलूचिस्तान का बहुत बड़ी ट्रेजेडी ये रही है कि बलूचिस्तान को एक्चुअली रूल तो सारे बलोचों ने या पठानों ने किया है। सिर्फ 2 जनरल आए थे when they were governors there. उनके दौर में बलूचिस्तान में कुछ काम हुआ है। उसके बाद अगर आप जाएं कभी बलूचिस्तान में दूर दराज इलाकों में तो आपको अंदाजा होता है कि गुर्बत की इंतहा क्या होती है, फ्रैंकली स्पीकिंग। बाकी पाकिस्तान को इसका अंदाजा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये जिसको भी हम पॉलिटिकल एलीट कह रहे हैं, एलीट के पीछे कह रहे हैं, इनका अपने अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इनकी अपनी औलादें क्वेटा में नहीं रहती, बलूचिस्तान में नहीं रहती, ये अपनी औलादें हैं, इनकी बाहर पड़ती हैं, सब कुछ दौलत इनके पास बेइंतहा है। लेकिन जो गुर्बत है और जो कुछ, और वहाँ पे लोग तालीम हासिल करना चाहते हैं, लोग मेडिकल फैसिलिटीज चाहते हैं, लोग चाहते हैं उनको जॉब और अपॉर्चुनिटीज मिले, सही, लेकिन वो नहीं हो रहा। ये बदकिस्मती ये भी है, खुदार से एक सड़क बनानी शुरू की जाके वक्त ने चाइनीज ने, उसका ये था कि उसको जाके शहदाद कोट एंड अक्रॉस जाके नेशनल हाईवे से मिला दिया जाए। वो क्वेटा से नेशनल हाईवे तक का डिस्टेंस जो था वो बहुत कम हो जाता था उससे। लेकिन 33-34 किलोमीटर के बाद उनको चाइनीज को इतना तंग किया, छोड़ के चले गए। जब मुशर्रफ ने शुरू की वो सड़क, और फ्रैंक इसलिए भी वो इम्पोर्टेंट थी कि उस इलाके में बड़ी रखीज इलाका है, पानी भी था वहां पे। अच्छा। लोग ज़राअत और तरक्की करना भी चाहते थे। लेकिन जो काम जनरल मुशर्रफ ने शुरू किया वो आके पीस पार्टी ने उसको बिल्कुल रोक दिया उन्होंने, क्योंकि अक्रॉस ऑन द अदर साइड पीस पार्टी का राज था वहां पर। और लैंड इन बिटवीन जो कोई सलमान का जो इलाका था, यहाँ पे सारे डाकू इनके जो लोग थे वो रह रहे थे वहां पर। तो प्रॉब्लम है कि भाई हमने खुद वहां पे तरक्की नहीं होने दी।
جس کا نتیجہ آج یہ ہے اوکے کہ جو آج جو وہاں پہ لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے سو کالڈ، اس کا اپنے عوام سے تعلق بالکل نہیں ہے. اینڈ آئی ایگری ود ٹوٹلی اس سسٹم کو ادھر ہی شٹ کرنا ضروری ہی ہے آپ کے لیے. اچھا لیکن اس کو کیسے کریں گے آپ؟ کیونکہ جو اتنا ڈیپ جا چکا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی آپ کو بہت بڑے سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے بھی بلوچ عوام جو بلوچستان کے عوام ہیں صحیح ان کو اپنے ساتھ ملانا بہت ضروری ہے. وہ ایک کام ہے جو کرنے کی ضرورت ہے. جب بلوچ عوام آپ کے ساتھ مل جائیں گے اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ بلوچستان کی تبدیلی اتنی مشکل نہیں رہے گی. آپ اچھا جب ہم بلوچ عوام کا ذکر کرتے ہیں جو ایک عام پرسیپشن ہے، یہ نہیں کہ انہیں کوئی فوج سے نفرت ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہی جنہوں نے جو پہاڑوں پر ہیں جو ٹیررسٹ ہیں. I'm talking about the عوام. وہ یہ کہتے ہیں جیسے آپ نے کہا نا کہ جو ایکچوئل لوگوں کے نمائندے ہیں انہوں نے بلوچستان پہ حکمرانی نہیں کی، لہٰذا اسی لیے یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، وہ مواقع نہیں دیے. لیکن گلا وہ ان کا اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ پارٹیاں بنائیں، چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو یا ڈیفرنٹ ہو، ان کو انسٹال کیا. اور اسی لیے آج بھی گلا وہی ہے کہ جو ٹرو ریپرزنٹیشن آف دا پیپل آف بلوچستان ہے وہ سویلین گورنمنٹ کے فارم میں یعنی سویلین پروونشل گورنمنٹ کے فارم میں نظر نہیں آئی. دیکھیے یہ پرسیپشن تو بلوچستان میں ہے، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، اور اس کو صرف ایک پریس کانفرنس سے یا وہ ایک نیریٹو بلڈ کر کے اس کو ختم نہیں کر سکتے. جب تک آپ ریئل چینج لانی ہے اور لانی چاہیے، ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے یہ. اس کے لیے آپ کو عوام تک پہنچنا ہوگا. کیسے پہنچیں گے؟ بہت سارے طریقے ہو سکتا ہے. یہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کرنا چاہیے ہمیں. تو جو سپیس اتنی زیادہ ان سب لوگوں نے حاصل کر لی کہ لوگوں کے اندر تفریق پیدا ہو رہی ہے، لوگوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، اس کو ون اوور کرنا آسان کام ہوگا کیا جنرل صاحب، نوئنگ دیٹ آپ کے ریلیشنز اب ویسٹرن بارڈر کے ساتھ کس طرح کے ہیں؟ ایسٹرن کے ساتھ تو تھے ہی خراب، وہ تو ہیں ہی دشمن. دیکھیے یہی تو چیلنجز ہیں نا جن کو آپ نے فیس کرنا ہے. اگر آپ ان چیلنجز کی وجہ سے سچویشن کو ہینڈل کرنے سے کتراتے رہیں گے تو حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. یہ وہ چیلنج ہے جو ہماری گورننس جو کہہ رہے ہیں نا کہ لیک آف گورننس ہے، جس کی وجہ سے ساری اسپیس کریٹ ہوئی ہے. اس کو دور کرنے کے لیے میں جو بار بار یہ بات کر رہا ہوں نا کہ ان سے تو آپ نے ڈیل کرنا ہے جن عوام کا میں نے ذکر کیا. ان سے ڈیل کرنا آپ نے ڈپلومیٹک ادر لیول پہ ہے. ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے آف دا پیپل، اور ان لوگوں کے ذہن میں جو بھی پرسپشن ہے اس کو دور کرنا اسٹیٹ کا کام ہے نا. اسٹیٹ نیا نیریٹو بنا کے نہیں دور کرتی اس کو. اسٹیٹ ایکچولی اس جو نیریٹو وہاں پہ جو پرسپشن ہے always stronger than the realities on ground. حالات خراب ہیں لیکن اتنے نہیں ہے جیسے شور مچتا رہتا ہے. تو اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو اس سے دگنی تگنی ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور آپ کو کرنی چاہیے، بیکاز that is where Pakistan survival lies. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان فوکس. جنرل صاحب ابھی جو جہاں بلوچستان کے حوالے سے فوکس کیا گیا اور بتایا گیا کہ بلوچ عوام اینڈ ول آف دا پیپل کا بار بار کہا گیا کہ اس کو ملوز خاطر رکھنا ہوگا، وہیں محسن نقوی صاحب جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں ان کے بیان کے حوالے سے جب سوال ہوا تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ جب آبادی کم تھی تب بھی اتنے ہی صوبے تھے، آبادی بڑھ گئی ہے تب بھی اتنے ہی ہیں، ہونے چاہیے انتظامی یونٹس. اس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج پریس کانفرنسز بھی کی ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرح سے وہ ظاہر ہے اس چیز کے ساتھ نہیں ہے کہ نئے صوبوں کی تشکیل ہونی چاہیے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بھی ایک طرح سے اب طے کر لیا گیا ہے کہ یہ نظام بھی اس طرح نہیں چل سکتا 4 صوبوں پر؟ اٹ ہیز ٹو چینج اینڈ اٹ ول چینج. دیکھیے انتظامی یونٹس بنانے میں بڑی یونٹس کو چھوٹا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. آپ بہت سی ایسی مثالیں ہیں دنیا میں جو لوگوں نے کام کیے ہیں اس کے اوپر. انڈیا نے کام کیا اس کے اوپر. انہوں نے اپنے صوبے توڑ کے، پنجاب کو توڑ کے انہوں نے 2-3 صوبے بنا دیے اس کو. لیکن آپ جب یہ کام کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں اور انوالو ہوتی ہیں، صرف سائز یا پاپولیشن انوالو نہیں ہوتی اس میں. فار ایگزامپل وین یو کم ٹو بلوچستان، اس کو آپ جب صوبوں میں چینج کرنے لگیں گے چھوٹے صوبوں میں تو کیسے کریں گے؟ وہاں پہ ایک پشتون بیلٹ ہے، ایک بلوچ بیلٹ ہے. پھر جو بلوچ بیلٹ ہے ان کے آپس میں جو مختلف قبائل ہیں ان کے آپس میں مسائل ہیں وہ کیسے کریں گے آپ اس کو؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے، لیکن جو عوامل ان کے خلاف ہے ان کو آپ دور کیجیے نا. پہلے دور کرنا بھی اسٹیٹ کا کام ہے. یہ ہو سکتا ہے کام کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی
آپ بالکل ہی اس سے پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائیں. پنجاب 11-12 کروڑ عوام کا ملک ہے. اب آپ دیکھیے کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں آگے ختم ہوتا ہے. پنجاب کا سارا کام صرف لاہور میں ہو کے رہ جاتا ہے. جب آپ باہر نکلتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کیا حالت ہے. آپ پولیس کا دیکھ لیں کیا حال ہے, وہ سب کا آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے صاحب. آپ جو اپنی ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے ہمارا, آپ کا جو بیوروکریٹک سسٹم جو ہے اس کو دیکھ لیں کیسے. آپ صوبوں میں آپ دیکھ لیے کہ جو ہماری جو ایٹیچیوڈز ہیں ہمارے کیا ہیں. جب مشرف نے ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم دیا تھا, فائن اٹ واز گیون بائی اے ڈکٹیٹر, آپ کو پسند نہیں آیا, آپ اس سے جب وہ اچھا سسٹم لے کے آئیے یا اسی کو امپروو کیجیے. میں چونکہ اس وقت آئی واز ان سروس تو میں نے دیکھا دیٹ سسٹم واز ایکچولی گڈ, اس کو آپ امپروو میں کر سکتے تھے اس کی. اچھا لیکن اس سے ہوتا کیا, ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد لوگوں تک جو ہے ظاہر ہے کیونکہ وہ بیسس آف ڈیموکریسی بھی ہے لوکل گورنمنٹس. لیکن آپ سے قبل جو سندھ کے صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے نثار کھوڑو, وہ کافی اس سے ناراض بھی نظر آئے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا حکومت نے کہا ہے, یعنی وفاق نے کہا ہے, یہ تو ایک وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں یا ایک ادارے کے ترجمان کہہ رہے ہیں, اور ہم کیوں مانیں اس بات کو, صوبے کیوں بنائیں, ڈویژنز ہیں, ہر ڈویژن کے کمشنر موجود ہیں, کیا ضرورت ہے بنانے کی. یہی تو مسئلہ ہے نا, آپ جا کے پتہ کر لیجئے. میں آپ کو ایک اور اسٹیٹس دیکھتا ہوں, یہ اسٹیٹس آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. جو پیپلز ڈیولپمنٹ پروگرام کے پیسے ملتے ہیں, I tried to check up, I was at that point in time 9 ڈسٹرکٹس تھے. صحیح. تو حیران ہوں گے کہ کسی کا ریکارڈ ہی نہیں تھا وہاں پر کہ پچھلے 5 سال میں کہاں کتنا پیسہ آیا, کہاں گیا, کدھر چلا گیا, اس سے پچھلے 5 سال کیا ہوا. اس سال کوشش کی گئی کہ بھئی جو آپ کو مل رہا ہے پیسہ اس کو ہم ٹھیک ٹھیک خرچ کریں. What I was shocked to see was کہ جتنے پیسے ہم خرچ کر دیتے ہیں اور اخیر میں نیل بیلنس یا ڈیٹ پیش کر دیتے ہیں, ہماری کیپیسٹی ہی نہیں ہے اس کو ابزارب کرنے کی, جس کے لیے آپ کو جو ٹرین مین پاور چاہیے وہ نہیں تھی ہمارے پاس, کوئی پلاننگ سسٹم آپ کے پاس نہیں تھا اس کا. تو کمشنر ڈپٹی کمشنر ہوں گے وہاں پہ سارے, اسسٹنٹ کمشنر بھی ہیں, تحصیلدار بھی ہیں سارے, لیکن کیا یہ نظام ٹھیک کرنے کے لیے ہے؟ نظام ٹھیک کرنا تو ان لوگوں کا کام ہے نا جن لوگوں کا انٹرسٹ ہے اس میں. آپ یہ کیوں بیوروکریسی اور پولیس جو ہے وہ سول ایڈمنسٹریشن کے انڈر جو سو کالڈ جو تھے لوکل میئرز تھے کہنے جو بھی ان کے اندر کام کرنے کو تیار نہیں تھی. جو مسائل تھے ان کا حل تھا کہ بھی ٹھیک ہے اب اپنے وہاں پہ لوکل جو ہے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو انوالو کریں, ان کو کمیٹیز بنا دیں, ان سے آپ پلان لیں, ان کا پلان ڈسکس کریں ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے, ان کو لے کے چلیں ساتھ آپ. لیکن ڈسٹرکٹ ناظم اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں, جہاں جہاں ڈسٹرکٹ ناظم نے کام کیا وہ نظر آتا تھا وہاں. پرابلم یہ نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ایٹیچیوڈ کیا ہے. یہ ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ بھئی میں ہوں, اس کے بعد میرا بیٹا بنے گا یا میری بیٹی بنے گی, یا میری بیٹی کے بعد میری بیٹی کا بیٹا بنے گا. آپ کیسے اس نے بڑے ملک کے نظام کو اس طرح چلا سکتے ہیں آپ اس کو. صحیح, بہت بہت شکریہ. یہ بحث اس میں بہت ساری اور باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں جنرل صاحب, لیکن پھر کسی اور نشست میں رکھیں گے. تھینک یو سو مچ فار پارٹیسپیٹنگ ود اس. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.